السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر کامل، قسط نمبر 11۔ اس رات وہ کافی دیر تک امامہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس کے اور جلال انصر کے بارے میں اسے یقین تھا اب تک وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کے بعد وہ یہ جان چکی ہوگی کہ طلاق کا حق پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اسے اس سلسلے میں سالار کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ جلال انصر اس کے کہنے پر بھی امامہ سے شادی پر تیار نہیں ہوا تھا، اسے پھر بھی نہ جانے کیوں یقین تھا کہ جلال انصر ایک بار امامہ کے پاس پہنچ جانے پر اسے انکار نہیں کر سکا ہوگا۔ اس کی منت سماجت پر وہ مان گیا ہوگا۔ امامہ اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی، اور امامہ کا خاندان ملک کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو جلال انصر جیسی حیثیت رکھتے ہوئے امامہ کو سونے کی چڑیا نہ سمجھتا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے واقعی امامہ کی محبت میں مبتلا ہو۔ جو بھی تھا، اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، اور پتہ نہیں کس طرح ہاشم مبین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چھپنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہاشم مبین نے اب تک انہیں ڈھونڈ نکالا ہو۔ مجھے پتا تو کرنا چاہیے اس بارے میں، اس نے سوچا، اور پھر اگلے ہی لمحے خود کو جھڑکا۔ فار گاڈ سیک سالار، دفع کرو اسے، جانے دو۔ کیوں خواہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ جان کر آخر کیا مل جائے گا کہ ہاشم مبین اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اس نے بے اختیار خود کو جھڑکا، مگر اس کا تجسس ختم نہیں ہوا۔ واقعی میں نے یہاں آنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ہاشم مبین اب تک اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ میرا نام وینس ایڈورڈ ہے، وہ لڑکی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس وقت لائبریری کی بک شیلف سے ایک کتاب نکال رہا تھا جب وہ اس کے قریب آئی تھی۔ سالار سکندر، اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وینس نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ سالار نے اسے یہ نہیں کہا کہ اسے بھی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی کلاس کے 50 لوگوں کو ان کے نام سے جانتا اور پہچانتا تھا۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ بریف بایو ڈاٹا بھی بغیر اٹکے کسی غلطی کے بتا سکتا تھا، جیسے وہ اس وقت وینس کو یہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی تھی۔ وہاں وہ سال ایک ہیوریج کمپنی میں کام کرتی رہی تھی۔ اس کے پاس مارکیٹنگ میں ایک ڈگری تھی، اور وہ اب دوسری ڈگری کے لیے وہاں آئی تھی، اور وہ اس سے کم از کم 6-7 سال بڑی تھی۔ اگرچہ اپنے قد و قامت سے سالار اس سے بہت بڑا لگتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بیچ میں سب سے کم عمر تھا۔ اپنے بیچ میں صرف وہی تھا جو کسی قسم کے جاب کیے بغیر سیدھا MBA کے لیے آیا تھا۔ باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں کچھ سال کام کرنے کا تجربہ تھا، مگر اس وقت وینس کو یہ سب کچھ بتانا اسے خوش فہمی کا شکار کرنے کے مترادف تھا۔ اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو، وینس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ تو پھر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ سالار نے کندھے اچکائے اور کتاب کو دوبارہ شیلف میں رکھ دیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں تقریباً آدھے گھنٹے تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ یہ وینس کے ساتھ اس کی شناسائی کا آغاز تھا۔ سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ یہ کام بہت آسانی سے کر لیا کرتا تھا۔ اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہل وینس کی طرف سے ہوئی تھی۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد اس نے ایک رات وینس کو اپنے فلیٹ پر رات گزارنے کے لیے انوائٹ کر لیا تھا، اور وینس نے کسی تعامل کے بغیر اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکٹھے بہت ہی جگہوں پر پھرتے رہے۔ سالار کے فلیٹ پر ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہوئی تھی۔ وہ کچن میں
اپنے اور اس کے لیے گلاس تیار کرنے لگا، جبکہ وینس نے بے تکلفی سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ اس کے قریب آ کر کاؤنٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا اپارٹمنٹ ہے تمہارا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم اکیلے رہتے ہو تو اپارٹمنٹ کا حلیہ خاصا خراب ہوگا، مگر تم نے تو ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ تم ایسے ہی رہتے ہو یا یہ اہتمام خاص میرے لیے کیا گیا ہے؟ سالار نے ایک گلاس اس کے آگے رکھ دیا۔ میں ایسے ہی رہتا ہوں، قرینے اور طریقے سے۔ اس نے گھونٹ بھرا اور گلاس دوبارہ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وہ وینس کے قریب چلا آیا۔ اس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وینس مسکرا دی۔ سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کیا اور پھر ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں وینس کی گردن کی زنجیر میں جھولتے اس موتی پر پڑی تھی جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سردی کے موسم کی وجہ سے وینس بھاری بھرکم سویٹرز اور جیکٹس پہنا کرتی تھی۔ اس نے ایک دو بار اس کے کھلے کالر سے نظر آنے والی اس زنجیر کو دیکھا تھا، مگر اس زنجیر میں لٹکا ہوا وہ موتی آج پہلی بار اس کی نظروں میں آیا تھا، کیونکہ آج پہلی بار وینس ایک گہرے گلے کے شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اس شرٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنے ہوئے تھی جسے اس نے سالار کے اپارٹمنٹ میں آ کر اتار دیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ایک جھماکے کے ساتھ وہ موتی اسے کہیں اور، کہیں بہت پیچھے کسی اور کے پاس لے گیا تھا۔ مسا کرتے ہاتھ اور انگلیاں، ہاتھ اور کلائی، کلائی سے کوہنی تک کا سفر کرتی انگلیاں، آنکھوں سے پیشانی، پیشانی سے سفید چادر کے نیچے سیاہ بالوں پر پھسلتے ہوئے ہاتھ۔ امامہ کی گردن کے گرد موجود زنجیر تنگ تھی۔ اس میں لٹکنے والا موتی اس کی ہنسلی کی ہڈی کے بالکل ساتھ جھولتا تھا۔ زنجیر تھوڑی سی بھی لمبی ہوتی تو وہ اسے دیکھ نہ پاتا۔ اس رات وہ بہت تنگ گلے کی شرٹ اور سویٹر میں ملبوس تھی۔ اس موتی کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گیا۔ وہ اسے کس وقت یاد آئی تھی؟ اس نے موتی سے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی رات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وینس کو دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت لگتی ہے، مجھے تمہاری آنکھوں سے گھن آتی ہے۔ کسی آواز نے اسے ایک چابک مارا تھا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ وینس کے وجود سے اپنے بازو ہٹاتے ہوئے وہ چند قدم پیچھے مڑا اور کاؤنٹر پر پڑا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ وینس ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چند قدم آگے بڑھائی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ تشویش سے پوچھا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر ایک ہی سانس میں خالی کیا۔ وینس اس کے جواب نہ دینے پر کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وینس میں اس کی دلچسپی ختم ہونے میں صرف چند منٹ لگے تھے۔ وہ نہیں جانتا اسے کیوں اس کے وجود سے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے ایک نائٹ کلب میں اس کے ساتھ ڈانس کرتا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ بے حد خوش تھا، اور اب چند منٹوں میں سالار نے اپنے کندھے جھٹکے اور سنک کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنا گلاس دھونے لگا۔ وینس دوسرا گلاس لے کر اس کے پاس چلی آئی۔ سالار نے اس سے گلاس لے لیا۔ وہ اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے اس کے بالکل پاس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، گلاس کو شیلف پر رکھتے ہوئے اس نے وینس سے کہا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بالواسطہ طور پر اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وینس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سالار کا رویہ بے حد توہین آمیز تھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر تیزی کے ساتھ اپنا سویٹر اور بیگ اٹھا کر اپارٹمنٹ کا دروازہ دھماکے سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وینس اور امامہ میں کہیں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ دونوں کی گردنوں میں موجود موتی بھی بالکل ایک جیسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس وقت اس کی گردن میں جھولتے اس موتی کو دیکھ کر بے اختیار وہ یاد آئی تھی۔ کیوں؟ اب پھر کیوں؟ آخر اس وقت کیوں؟
وہ बेहद मुश्तइल हो रहा था। उसकी वजह से उसकी रात खराब हो गई थी। उसने सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ एक क्रिस्टल का गुलदान उठाया और पूरी कुव्वत से उसे दीवार पर दे मारा। वीकेंड के बाद वीनस से उसकी दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन वो उससे बड़े रूखे और उखड़े हुए अंदाज में मिला। ये उससे ताल्लुकात शुरू करने से पहले ही खत्म करने का वाहिद रास्ता था। उसे हर उस औरत से झंझलाहट होती थी जो उसे किसी भी तरह से इमामा की याद दिलाती, और वीनस उन औरतों में शामिल हो गई थी। वीनस जो उसकी तरफ से किसी मुआजरत और अगली दावत का इंतजार कर रही थी, वो उसके इस रवैये से बुरी तरह दिलबर्दाश्ता हुई थी। येल में ये उसका पहला अफेयर था। अगले चंद माह वो पढ़ाई में बेहद मसरूफ रहा, इतना मसरूफ कि इमामा को याद रखने और उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश को कल पर टालता रहा। शायद ये सिलसिला अभी चलता रहता अगर उस शाम अचानक उसकी मुलाकात जलाल अंसर से ना हो जाती। वो वीकेंड पर बोस्टन गया हुआ था, जहां उसके चिचा रहते थे। वो वहां अपने एक कजिन की शादी अटेंड करने आया था। उस शाम सालार अपने कजिन के हमरा था, जो एक रेस्टोरेंट चला रहा था। वो वहां खाना खाने आया हुआ था। उसका कजिन ऑर्डर देने के बाद किसी काम से उठकर गया था। सालार खाने का इंतजार कर रहा था जब किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। हेलो। सालार ने बेख्तियार मुड़कर उसे देखा। आप सालार हैं? उस आदमी ने पूछा। वो जलाल अंसर था। उसे पहचानने में लम्हा भर के लिए दिक्कत इसलिए हुई थी क्योंकि उसके चेहरे से अब दाढ़ी गायब थी। सालार ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। 1 साल पहले का एडवेंचर एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गया। रस्मी अलेक सलेक के बाद उसने जलाल को रसमन खाने की दावत दी। नहीं, मुझे जरा जल्दी है, बस आप पर इत्तेफाकन नजर पड़ गई तो आ गया। जलाल ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। इमामा कैसी है? जलाल ने बात करते करते अचानक कहा। सालार को लगा वो उसका सवाल ठीक से सुन नहीं सका। सॉरी, उसने माजरत खाना अंदाज में इस्तिफसार किया। जलाल ने अपना सवाल दोहराया। मैं इमामा का पूछ रहा था, वो कैसी है? सालार पलके झपकाए बगैर उसे देखता रहा। वो इमामा के बारे में उससे क्यों पूछ रहा था? मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होना चाहिए, उसने कुछ उलझते हुए अंदाज में कंधे झटकते हुए कहा। इस बार जलाल हैरान हुआ। मुझे किस लिए? क्योंकि वो आपकी बीवी है। मेरी बीवी? जलाल को जैसे करंट लगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी कैसे हो सकती है वो? मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया था। आप अच्छी तरह जानते हैं। 1 साल पहले ही आप ही तो आए थे इस सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए। जलाल ने जैसे उसे कुछ याद दिलाया। मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि आप खुद उससे शादी कर ले। सालार बेयकीनी से उसे देखता रहा। मैं तो ये सोचकर आपके पास आया था कि शायद आपने उससे शादी कर ली होगी। वो अब वजाहत कर रहा था। आपने उससे शादी नहीं की? सालार ने पूछा। नहीं, आपसे तो सारी बात हुई थी। मैंने इनकार कर दिया। फिर उससे मेरी शादी कैसे हो सकती थी? फिर मैंने सुना कि वो घर से चली गई। मैंने सोचा आपके साथ कहीं चली गई होगी, इसलिए तो आपको देखकर आपकी तरफ आया था। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मैं तो पिछले 7-8 माह से यहीं हूँ, सालार ने कहा। और मुझे यहाँ आए 2 माह हुए हैं, जलाल ने बताया। मुझसे मुलाकात के बाद क्या उसने दोबारा आपसे राब्ता या मुलाकात करने की कोशिश की थी? सालार ने कुछ उलझते हुए अंदाज में पूछा। नहीं, वो मुझसे नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर जाकर उसने आपसे राब्ता करने की कोशिश ना की हो? सालार को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझसे राब्ता करने से क्या होता? आपके लिए वो घर से निकली थी। उसे आपके पास जाना चाहिए था। नहीं, वो मेरे लिए घर से नहीं निकली थी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने उसे बता दिया था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। फिर आप ये मत कहें कि वो मेरे लिए घर से निकली थी। जलाल के लहजे में अचानक कुछ तब्दीली आ गई। सारी बात
आप ही से तो हुई थी। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं कि वो दोबारा आपके पास नहीं गई? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? और अगर वो मेरे साथ होती तो मैं आपके पास उसके बारे में पूछने क्यों आता? मुझे देर हो रही है। जलाल के लहजे में अब बेनियाजी थी। आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? सालार ने कहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे और मुझे आपसे दोबारा राब्ते की जरूरत पड़ सकती है, जलाल ने बड़ी साफ गोई से कहा और वापस मुड़ गया। सालार कुछ उलझे हुए अंदाज में उसकी पुश्त पर नजरें जमाए रहा। ये बिल्कुल काबिले यकीन बात थी कि वो जलाल से नहीं मिली। क्या उसने मेरी इस बात पर वाकई यकीन कर लिया था कि जलाल ने शादी कर ली है? सालार को अपना झूठ याद आया। मगर ये कैसे मुमकिन है? वो मजीद उलझा। मेरी बात पर उसे यकीन कैसे आ सकता है, जबकि वो कह भी रही थी कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं है। और अगर जलाल के पास नहीं गई तो फिर वो कहाँ गई? क्या किसी और शख्स के पास, जिससे उसने मुझे बेखबर रखा? मगर ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई और होता तो वो मुझे उससे भी राब्ता करने के लिए कहती। अगर वो फौरी तौर पर जलाल के पास नहीं भी गई थी तो सिकंदर से निकाहनामा लेने और तलाक के हक के बारे में जानने के बाद उसे उसी के पास जाना चाहिए था। वो ये नहीं जानता था कि उसने जलाल की उस फर्जी शादी के बारे में उसे क्यों बताया। शायद वो उसे परेशान करना चाहता था, या फिर ये देखना चाहता था कि वो अब क्या करेगी, या फिर शायद वो बार बार उसके उस मुतालबे से तंग आ गया था कि वो फिर जलाल के पास जाए, फिर जलाल से राब्ता करे। वो ऐसा करने की वजह नहीं जानता था। जो भी था, बहरहाल उसे यकीन था इमामा जलाल के पास जाएगी। मगर सालार को अब पता चला था कि उसकी तवक्के या अंदाजे के बरक्स वो वहां गई ही नहीं। वेटर अब खाना सर्व कर रहा था। उसका कजिन आ चुका था। वो दोनों बातें करते हुए खाना खाते रहे, मगर सालार खाना खाते और बातें करते हुए भी मुसलसिल इमामा और जलाल के बारे में सोचता रहा। कई माह बाद एकदम वो उसके जहन में फिर ताज़ा हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा अपने घर वापस चले गई हो? खाना खाते खाते उसे अचानक ख्याल आया। हाँ, ये मुमकिन है। उसका जहन मुतवातिर एक ही जगह अटका हुआ था। मुझे पापा से बात करनी चाहिए। उन्हें यकीनन इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। सिकंदर उस्मान भी उन दिनों शादी में शिरकत की गर्ज से वहीं थे। वापस घर आने के बाद रात के करीब जब उसने सिकंदर को तन्हा देखा तो उसने उनसे इमामा के बारे में पूछा। पापा, क्या इमामा वापस अपने घर आ गई है? उसने किसी तमहीद के बगैर सवाल किया, और उसके सवाल ने कुछ देर के लिए सिकंदर को खामोश रखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? चंद लम्हों के बाद उन्होंने दुरुस्ती से कहा, बस ऐसे ही। उसके बारे में इतना गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी स्टडीज पर अपना ध्यान रखो तो बेहतर है। पापा प्लीज, आप मेरी सवाल का जवाब दें। क्यों जवाब दूं? तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक क्या है? सिकंदर की नाराजगी में इजाफा हो गया। पापा, उसका एक बॉयफ्रेंड मुझे आज मिला है यहाँ, वही जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। तो फिर तो फिर ये कि उन दोनों ने शादी नहीं की। वो बता रहा था कि इमामा उसके पास गई ही नहीं, जबकि मैं समझ रहा था कि लाहौर जाने के बाद वो उसी के पास गई होगी। सिकंदर ने उसकी बात काट दी। वो उसके पास गई या नहीं, उसने उससे शादी की या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। ना ही तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है। हाँ, ये मेरा मसला नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूँ, क्या इमामा आपके पास आई थी? आपने उसे शादी के पेपर्स कैसे भिजवाए थे? मेरा मतलब, किसके जरिए? सालार ने कहा। तुमसे किसने कहा कि उसने मुझसे राब्ता किया था? वो उनके सवाल पर हैरान हुआ। मैंने खुद अंदाजा लगाया। उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया।
وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم مبین کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ پیپرز امامہ تک بھجوا دیں گے۔ ہاں، یہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ اس نے مجھ سے رابطہ ضرور کیا ہوگا؟ اس بار سکندر نے سوال کر ڈالا۔ سالار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا؟ نہیں، پولیس کو پتا چلتا تو اب تک ہاشم مبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے، سکندر نے کہا۔ ایک بات تو طے ہے سالار کہ اب تم دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، تمہیں اپنا دماغ ٹھکانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے ہی اسے ڈھونڈے گی، میں وہ پیپرز ہاشم مبین تک پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جائے۔ پاپا، کیا اس نے واقعی کبھی گھر فون نہیں کیا مجھے اس سے بات کرنے کے لیے؟ سالار نے ان کی بات پر غور کیے بغیر کہا۔ کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی؟ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر سے چلے جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ فون کیا ہو جس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ اس نے تمہیں فون نہیں کیا، اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات کو ختم کر دیتا۔ میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سالار نے بہت پرسکون انداز میں کہا۔ یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپر پر تمہارے سگنیچر لیے تھے۔ میں طلاق نامہ تیار کروا چکا ہوں، سکندر نے جتاتے ہوئے کہا۔ فیک ڈاکومنٹ؟ سالار نے اسی انداز میں تبصرہ کیا۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں۔ تم پھر اس مصیبت کو میرے سر پر لانا چاہتے ہو؟ سکندر کو ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے ختم کروں گا۔ تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا، وہ خاندان خبر تک بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑتا، اور یہ بھی ممکن ہے وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہوں یا انتظار کر رہے ہوں کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لے۔ آپ خواہ مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے تیار نہیں ہوں کہ یہاں امریکہ میں کوئی میری نگرانی کر رہا ہوگا، اور وہ بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ کہ میں امامہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں ہیں، پھر رابطے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تمہیں اس کے بارے میں اس قدر کانشیس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہاں ہے، جیسی ہے، رہنے دو اسے۔ سکندر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ میرے موبائل کے بل چیک کر لیں۔ وہ موبائل اس کے پاس ہے، ہو سکتا ہے پہلے نہیں تو اب وہ اس سے کالز کر لیتی ہو۔ وہ اس سے کالز نہیں کرتی، موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھی وہ سب میڈیکل کالج میں ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھی، اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹیگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی، اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی یہ پولیس کو پتا نہیں چل سکا۔ سالار چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا؟ سکندر کچھ بول نہیں سکے۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی بات تھی جو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر
नहीं जान सकते थे। उसे उनसे बात करते हुए पहली बार अचानक हसन पर शुबा हुआ था, क्योंकि सिकंदर उस्मान को इतनी छोटी मोटी बातों का पता था जो सिर्फ उसे पता थी, या फिर हसन को। कोई तीसरा उनसे वाकिफ नहीं था। उसने सिकंदर उस्मान को कुछ नहीं बताया था, तो यकीनी तौर पर ये हसन ही हो सकता था जिसने उन्हें सारी तफसीलात से आगाह किया था। उससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे हसन ने बताया है या किसी और ने। ये तो हो नहीं सकता था कि इस बात के बारे में मुझे पता ना चलता। ये सिर्फ मेरी हिमाकत थी कि मैंने हाशिम मुबीन के इल्जामात को संजीदगी से नहीं लिया और तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लिया। सालार ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ माथे पर तेवरियां लिए उन्हें देखता और उनकी बात सुनता रहा। अब जब मैंने तुम्हें इस सारे मामले से बचा लिया है, तो तुम्हें दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। जिससे सिकंदर उस्मान ने खदरे नरम लहजे में कहना शुरू किया, मगर इससे पहले कि उनकी बात मुकम्मिल होती, सालार एक झटके से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। सिकंदर उस्मान के साथ होने वाली गुफ्तगू के बाद वो सारी रात इस तमाम मामले के बारे में सोचता रहा। पहली बार उसे हल्का सा अफसोस और पछतावा हुआ था। उसे इमामा हाशिम को उसके कहने पर फौरन तलाक दे देनी चाहिए थी। फिर शायद वो जलाल के पास चली जाती और वो दोनों शादी कर लेते। इमामा के लिए बेहद नापसंदीदगी रखने के बावजूद उसने पहली बार अपनी गलती तस्लीम की। उसने दोबारा मुझसे राब्ता नहीं किया। वो तलाक लेने के लिए कोर्ट नहीं गई। उसके खानदान वाले भी अभी तक उसे ढूंढ नहीं सके। वो जलाल अंसर के पास भी नहीं गई थी। तो फिर आखिर वो गई कहाँ? क्या उसके साथ कोई हादसा? वो पहली बार बहुत संजीदगी से, किसी नाराजगी या गुस्से के बगैर उसके बारे में सोच रहा था। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो मुझसे इतनी शदीद नफरत और नापसंदीदगी रखने के बाद मेरी बीवी के तौर पर कहीं खामोशी की जिंदगी गुजार रही हो। फिर आखिर क्या वजह है कि इमामा किसी के साथ भी दोबारा राब्ता नहीं कर रही? अब तक जब 1 साल से ज्यादा गुजर गया है, क्या वो वाकई हादसे का शिकार हो गई है? क्या हादसा पेश आ सकता है उसे? इसके बारे में सोचते सोचते उसकी जहनी रूह एक बार फिर बहकने लगी। अगर कोई हादसा पेश आ गया है तो मैं क्या करूं? वो अपने रिस्क पर घर से निकली थी, और हादसा तो किसी को किसी भी वक्त पेश आ सकता है। फिर मुझे उसके बारे में इतना फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? पापा ठीक कहते हैं, जब मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर मुझे उसके बारे में इतना तजस्सुस भी नहीं रखना चाहिए, खास तौर पर एक ऐसी लड़की के बारे में जो इस हद तक एहसान फरामोश हो, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती हो और जो मुझे इतना घटिया समझती हो। उसके साथ जो भी हुआ होगा ठीक ही हुआ होगा। वो उसी काबिल थी। उसने उसके बारे में हर ख्याल को जहन से झटकने की कोशिश की। कुछ देर पहले की ताज्जुब आमेज संजीदगी वो अब महसूस नहीं कर रहा था, ना ही उसे किसी किस्म के पछतावे का एहसास था। वो वैसे भी छोटी मोटी बातों पर पछताने का आदी नहीं था। उसने सुकून के आलम में आंखें बंद कर ली। उसके जहन में अब दूर दूर तक कहीं इमामा हाशिम का तस्वुर मौजूद नहीं था। कभी वैन डेम गए हो? उस दिन यूनिवर्सिटी से निकलते हुए माइक ने सालार से पूछा। एक दफा। कैसी जगह है? माइक ने सवाल किया। बुरी नहीं है, सालार ने तबसरा किया। इस वीकेंड पर वहां चलते हैं। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत दिलचस्पी है उस जगह में। वो अक्सर जाती है, माइक ने कहा। तो तुम्हें फिर उसी के साथ जाना चाहिए, सालार ने कहा। नहीं, सब लोग चलते हैं, ज्यादा मजा आएगा, माइक ने कहा। सब लोगों से तुम्हारी क्या मुराद है? इस बार दानिश ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जितने दोस्त भी हैं, सब। मैं, सालार, तुम, सेठी,
और साद साद को रहने दो, वो नाइट क्लब के नाम पर कानों को हाथ लगाने लगेगा या फिर एक लंबा चौड़ा वाज देगा। सालार ने मदाखिलत की। तो फिर ठीक है, हम लोग ही चलते हैं, दानिश ने कहा। सेंड्रा को भी इनवाइट कर लेते हैं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिया। इस वीकेंड पर सब वहां गए और 3-4 घंटों तक उन्होंने वहां खूब इंजॉय किया। अगले रोज सालार सुबह देर से उठा। वो अभी लंच की तैयारी कर रहा था जब साद ने उससे फोन किया। अभी उठे हो? साद ने उसकी आवाज सुनते ही कहा। हाँ, 10 मिनट पहले। रात को देर तक बाहर रहे होगे, इसलिए। साद ने अंदाजा लगाया। हाँ, हम लोग बाहर गए हुए थे। उस सालार ने दानिस्ता तौर पर नाइट क्लब का नाम नहीं लिया। हम लोग कौन? तुम और सेंड्रा? नहीं, पूरा ग्रुप ही, सालार ने कहा। पूरा ग्रुप मुझे लेकर नहीं गए? मैं मर गया था, साद ने चिढ़कर कहा। तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया हमें, सालार ने इत्मीनान से कहा। बहुत घटिया आदमी हो तुम, सालार, बहुत ही घटिया। ये दानिश भी गया था। हम सब माय डियर, हम सब, सालार ने उसी इत्मीनान के साथ कहा। मुझे क्यों नहीं लेकर गए तुम लोग? सालार की खफगी में कुछ और इजाफा हुआ। तुम अभी बच्चे हो, हर जगह बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, सालार ने शरारत से कहा। मैं अभी आकर तुम्हारी टांगे तोड़ता हूँ, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि ये बच्चा बड़ा हो गया है। मजाक नहीं कर रहा यार, हमने तुम्हें साथ जाने को इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम जाते ही नहीं। इस बार सालार वाकई संजीदा हुआ। क्यों, तुम लोग दोजख में जा रहे थे कि मैं वहां ना जाता? साथ के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। कम से कम तुम उसे दोजख ही कहते हो। हम लोग नाइट क्लब गए हुए थे और तुमको वहां नहीं जाना था। क्यों, मुझे वहां क्यों नहीं जाना था? साथ के जवाब ने सालार को कुछ हैरान किया। तुम साथ चलते, ऑफ कोर्स, मगर तुम्हें वहां जाकर क्या करना था? ना तुम ड्रिंक करते हो, ना डांस करते हो। फिर वहां जाकर तुम क्या करते? हमें नसीहतें करते। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ड्रिंक और डांस नहीं करता, मगर आउटिंग तो हो जाती है। मैं इंजॉय करता, साद ने कहा। मगर ऐसी जगहों पर जाना इस्लाम में जायज नहीं है, सालार ने चुपते हुए लहजे में कहा। साद चंद लम्हे कुछ कह नहीं सका। मैं वहां कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा था, तुमसे कह रहा हूँ, सिर्फ आउटिंग की गर्ज से जाता। चंद लम्हों बाद उसने खबरें संभलते हुए कहा। ओके, अगली बार हमारा प्रोग्राम बनेगा तो तुम्हें भी साथ ले लेंगे। बल्कि मुझे पहले पता होता तो कल रात भी तुम्हें साथ लेते। हम सब ने वाकई बहुत इंजॉय किया, सालार ने कहा। चलो, अब मैं कर भी क्या कर सकता हूँ? खैर, आज क्या कर रहे हो? साद अब उससे मामूल की बातें करने लगा। 10-15 मिनट तक उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती रही। फिर सालार ने फोन बंद कर दिया। तुम इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो? उस दिन साद ने सालार से पूछा। वो यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मौजूद थे। मैं इस वीकेंड पर न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, सेंड्रा के साथ, सालार ने अपना प्रोग्राम बताया। क्यों, साद ने पूछा। उसके भाई की शादी है, मुझे इनवाइट किया है उसने। वापस कब आओगे? इतवार की रात को। तुम ऐसा करो कि अपने अपार्टमेंट की चाबी मुझे दे जाओ। मैं 2 दिन तुम्हारे अपार्टमेंट पर गुजारूंगा। कुछ असाइनमेंट्स है जो मुझे तैयार करने हैं, और इस वीकेंड पर वो चारों ही घर होंगे। वहां बड़ा रश होगा। मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में इत्मीनान से पढ़ लूंगा, साद ने कहा। ओके, तुम मेरे अपार्टमेंट में रह लेना, सालार ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसे सेंड्रा के साथ जुमे की रात को निकलना था। सालार का बैग उसकी गाड़ी की डिग्गी में था। ये एक इत्तेफाक ही था कि सेंड्रा को ऐन आखिरी वक्त में चंद काम निपटाने पड़ गए, और वो जो सरे शाम निकलने का इरादा किए बैठे थे, उनका प्रोग्राम हफ्ते की सुबह तक मुलतवी हो गया। सेंड्रा पेइंग गेस्ट के तौर पर कहीं रहती थी और वो उसके पास रात नहीं गुजार सकता था। उसे अपने
اپارٹمنٹ واپس آنا پڑا۔ رات کو تقریباً 11 بجے سینڈرا کو اس کی رہائش گاہ پر ڈراپ کرنے کے بعد اپارٹمنٹ چلا آیا۔ اس نے ساتھ کو ایک چابی دی تھی، دوسری چابی اس کے پاس ہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ساتھ اس وقت بیٹھا پڑھ رہا ہوگا، مگر اس نے اسے ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لانگ روم کی لائٹ آن تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا، مگر بیڈ روم کے دروازے پر ہی رک گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے باوجود اندر سے ابھرنے والے خے اور باتوں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ ساتھ کے ساتھ اندر کوئی عورت تھی۔ وہ جامد ہو گیا۔ اس کے گروپ میں صرف ساتھ تھا، جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں تھے۔ وہ جتنا مذہبی آدمی تھا، اس سے یہ توقع کی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اندر داخل نہیں ہوا، قدرے بے یقینی سے واپس مڑ گیا، اور تب اس کی نظر لانگ روم کی ٹیبل پر رکھی بوتل اور گلاس پر پڑی۔ وہاں سے کچن کاؤنٹر جہاں کھانے کے برتن ابھی تک پڑے تھے، وہ مزید وہاں رکے بغیر اسی طرح خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ سعد وہاں کسی لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا۔ بالکل ناقابل یقین۔ وہ جو شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، وہ ہر وقت اسلام کی بات کرتا رہتا ہو، دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، وہ کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ کے دروازے کو باہر سے بند کیے ہوئے اسی طرح شوق کے عالم میں تھا۔ بوتل اور گلاس ظاہر کر رہے تھے کہ اس نے پی بھی ہوئی ہے، شاید کھانا وغیرہ بھی کھایا ہوگا۔ اسی فریزر اور کچن میں جہاں کا وہ پانی تک پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی۔ جو اپنے آپ کو جتنا اچھا اور سچا مسلمان ظاہر کرنے یا بننے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے، وہ اتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ ایک یہ شخص تھا جو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے پورے امریکہ میں ایک ہی مسلمان ہے، اور ایک لڑکی امامہ تھی جو ٹینٹ جتنی بڑی چادر اوڑھتی تھی، اور کردار اس کا یہ تھا کہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ گئی اور بنتے پھرتے ہیں سچے مسلمان۔ نیچے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ تنفر سے سوچا، منافقت اور جھوٹ کی حد ان پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس وقت وہ سینڈرا کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دانش کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ سالار نے بہانہ بنا دیا کہ وہ بور ہو رہا تھا، اس لیے اس نے دانش کے پاس آنے اور رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دانش مطمئن ہو گیا۔ اتوار کی رات کو جب وہ واپس نیو ہیون اپنے اپارٹمنٹ آیا تو سعد وہاں نہیں تھا۔ اس کے فلیٹ میں کہیں بھی ایسے آثار نہیں تھے جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ وہاں کوئی عورت آئی تھی۔ وائن کی وہ بوتل بھی اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا پورے اپارٹمنٹ کا تفصیلی جائزہ لیتا رہا۔ وہاں موجود ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ سالار نے اپنا سامان رکھنے کے بعد سعد کو فون کیا۔ کچھ دیر رسمی باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ موضوع پر آ گیا۔ پھر اچھی رہی تمہاری اسٹڈیز؟ اسائنمنٹ بن گئے؟ ہاں یار، میں تو 2 دن اچھا خاصا پڑھتا رہا۔ اسائنمنٹ تقریباً مکمل کر لی ہیں۔ تم بتاؤ، تمہارا ٹرپ کیسا رہا؟ سعد نے جواباً پوچھا۔ بہت اچھا۔ کتنی دیر میں پہنچ گئے تھے وہاں؟ رات کو سفر کرتے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سعد نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، رات کو سفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فرائیڈے کی رات کو نہیں، سیٹرڈے کی صبح گئے تھے ہم لوگ وہاں، سالار نے بتایا۔ تو پھر سینڈرا کی طرف رہے تھے؟ نہیں، دانش کے پاس۔ کیوں؟ یہاں آ جاتے اپنے اپارٹمنٹ پر۔ آیا تھا، سالار نے بڑے اطمینان سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سارا دل ہی دل میں ہنسا۔ سعد کے پیروں کے نیچے سے یقیناً اس وقت زمین نکل گئی تھی۔ آئے تھے؟ کب؟ اس بار وہ بے اختیار ہکلایا۔ 11 بجے کے قریب۔
تم اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے تم لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سعد پر اس وقت سکتہ طاری ہو چکا ہوگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سالار اس طرح کا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ ویسے تم نے کبھی اپنی گرل فرینڈ سے ملوایا نہیں، اس نے مزید کہا۔ سعد کو سانس لینے میں جتنی دقت ہو رہی ہوگی وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بس ویسے ہی ملوا دوں گا، اس نے دوسری طرف سے بے حد مدھم اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ مگر تم کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا، اس نے ایک ہی سانس میں کہا۔ میں کیوں ذکر کروں گا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ اسے اس وقت سعد پر کچھ ترس آ رہا تھا۔ اس رات سعد نے چند منٹوں بعد ہی فون رکھ دیا۔ سالار کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سالار کا خیال تھا کہ سعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی عقیدت اور وابستگی کا ذکر نہیں کرے گا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی شد و مت سے مذہب پر بات کرتا، دوسروں کو ٹوک دیتا، نصیحتیں کرتا، نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا، اللہ سے محبت کے بارے میں گھنٹوں بولنے کے لیے تیار رہتا، اور مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے۔ اس کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ سعد سے بہت متاثر تھے اور اس کے کردار سے بہت مرعوب، اور اللہ سے اس کی محبت پر رشک کا شکار۔ ایک مثالی مسلم جوانی کی مصروف زندگی میں بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد بات کرنا جانتا تھا۔ اس کا انداز بیاں بے حد متاثر کن تھا، اور اس کے شناسہ لوگوں میں صرف سالار تھا جس پر اس کی نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی تھی، امامہ سے مذہبی جو اس سے لوگوں کے ذرہ لیے اس کی برابر متاثر ناپسندیدگی کا نہیں تھا، آغاز ہوا تھا۔ اور نہ ہی کسی جلال رشک سے کا اسے شکار۔ آگے اسے بڑھایا سعد تھا کی داڑھی اور اس کے سعد نے دین کے اسے لیے انتہا پر استقامت کا پہنچا یقین دیا تھا۔ دلانے میں اس کامیاب ہوئی کا تھی، نہ خیال ہی تھا کہ دوسروں کے مذہبی لیے اس لوگوں کا سے بڑھ کر ادب منافق و کوئی احترام، دوسرا نہیں اس کا ہوتا۔ نرم انداز داڑھی گفتگو۔ رکھنے والا مرد اور پردہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتے۔ اتفاق سے ملنے والے تینوں لوگوں نے اس یقین کو مستحکم کیا۔ امامہ ہاشم، پردہ کرنے والی لڑکی اور ایک لڑکے کے لیے اپنے منگیتر، اپنے خاندان، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات میں فرار ہو جانے والی لڑکی۔ جلال انصر، داڑھی والا مرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نعتیں پڑھنے والا، اور ایک لڑکی سے افیئر چلانے والا اور پھر اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر ایک طرف ہو جانے والا۔ پھر دین الگ دنیا الگ کر بات کرنے والا۔ سعد ظفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعے سے خراب ہوئی۔ وہ ایک دن اس کے اپارٹمنٹ پر آیا ہوا تھا۔ سالار اس وقت کمپیوٹر آن کیے اپنا کام کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر اسے کچھ چیزیں لانے کے لیے اپارٹمنٹ سے قریبی مارکیٹ جانا پڑا، اور اسے پیدل وہاں آنے جانے اور شاپنگ کرنے میں 30 منٹ لگے تھے۔ سعد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جب سالار واپس آیا تو سعد کمپیوٹر پر چیٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کچھ مزید اس کے پاس بیٹھا گپ شپ کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے لنچ کیا اور ایک بار پھر کمپیوٹر پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ دیر چیٹنگ کرنا چاہتا تھا، اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھی۔ وہاں ان ویب سائٹس اور پیجز کی کچھ تفصیلات تھی جو کچھ دیر پہلے اس نے یا سعد نے دیکھی تھی۔ سعد نے جن ویب سائٹس کو دیکھا تھا وہ پورنوگرافی سے متعلق تھی۔ اسے اپنے یا کسی دوسرے دوست کے ان پیجز دیکھنے یا ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر حیرت نہ ہوتی، نہ اعتراض۔ وہ خود ایسی ویب سائٹس کا وزٹ کرتا رہتا تھا، مگر سعد کے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ کچھ اور نیچے آ گیا تھا۔
پھر تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس دن فون پر سکندر سے بات کر رہا تھا۔ سکندر نے اسے بتایا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہونے والی شادی کی کچھ تقریبات میں شرکت کرنی تھی۔ آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں پاکستان آ کر کیا کروں گا؟ اسے مایوسی ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم بہن بھائیوں سے ملنا، انیتا تمہیں بہت مس کر رہی ہے۔ سکندر نے کہا، پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا، پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا چلو؟ موئز بھی جا رہا ہے۔ انہوں نے اس کے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ آسٹریلیا چلوں۔ موئز کے ساتھ میری کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ مجھے اس کے جانے کا بتا رہے ہیں؟ اس نے خاصی بیزارگی کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تم وہیں رہنا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، بس اپنا خیال رکھنا، اور دیکھو سالار، کوئی غلط کام مت کرنا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ وہ اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ یہ جملہ سننے کا عادی ہو چکا تھا کہ اب اگر سکندر ہر بار فون کرنے سے پہلے اس سے یہ جملہ نہ کہتے تو اسے حیرت ہوتی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر کے اپنی سیٹ کینسل کروا دی۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد صوفے پر چت لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد کے کچھ ہفتوں کی مصروفیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے چند دن سیکنگ کے لیے کہیں جانا چاہیے، یا پھر کسی دوسری اسٹیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے۔ وہ منصوبہ بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کل یونیورسٹی سے آ کے کسی آپریٹر سے ملوں گا، باقی کا پروگرام وہیں طے کروں گا، اس نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر سکم کے لیے جانے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس نے سکندر اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتا دیا۔ چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر وہ ایک قریبی پب میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے وہاں کچھ پیگ پیے۔ رات 10 بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہونے لگی۔ گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلے ہوئے سبزے پر چلنے لگا۔ سرد ہوا اور خنکی نے کچھ دیر کے لیے اسے نارمل کر دیا، مگر چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر اسے متلی ہونے لگی۔ اسے اب اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کھانے کا اثر تھا یا پیگ کا؟ فوری طور پر اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ ایک دم جھکتے ہوئے اس نے بے اختیار خائی کی، اور پھر چند منٹ اسی طرح جھکا رہا۔ معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑے رہنے کی کوشش میں اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس کا سر اب پہلے سے زیادہ چکرا رہا تھا۔ چند گز دور کھڑی گاڑی کو دیکھنے میں بھی اسے دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل چند قدم اٹھائے، مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کچھ کہہ رہا تھا۔ آوازیں ایک سے زیادہ تھی۔ سالار نے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ پورے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ اب مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔ اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے دیکھا تھا اور وہیں سے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ گیا تھا، اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی۔
مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر سالار نے وہ رات بھی وہیں گزار دی۔ اتوار کو سہ پہر وہ گھر آ گیا تھا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پایا جانے والا پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کی صبح نکلنا تھا اور اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا، لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یا بلکہ کسی بھی دوست کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک ہلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دوا لی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کمان، وہ بڑی بیزاری سے بڑبڑایا۔ پچھلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا اور اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جو تو بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔ کافی بننے کے لیے رکھ کر وہ آ کر آنسر فون پر ریکارڈ کالز سننے لگا۔ چند کالز صاحب کی تھی جس میں وہ واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا، اور پھر آخری کال میں اس کے اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھی خاصی صلاتیں سنائی تھی۔